بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر حکیم سید شوکت علی بخاری۔ ہم آپ کو اپنے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ویڈیوز کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیارہ زہرہ کی یعنی وینس کی، جو برج میزان میں ٹرانزیکشن 18 ستمبر 2024 کو ہوا ہے۔ 1:28 پر PM کو یہ ٹرانزیکشن ہوا ہے۔ ہم اپنے سامعین کرام کے گوش گزار کرتے چلیں کہ سیارہ زہرہ ہر سال 25 دن کے لیے بہت ہی اچھی پوزیشن میں آتا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس سال سیارہ زہرہ یعنی وینس کی اپنے ہی برج میں یعنی برج میزان میں ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اور اس ٹرانزیکشن کے تمام برج پر کیا اثرات رونما ہوں گے۔ 12 برجوں میں سے 6 برج ایسے ہیں جن کو بہت ہی زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ قسمت کی دیوی ان 6 برج پر مہربان ہوگی، دولت کا حصول ممکن ہوگا اور کامیابیاں حاصل کریں گے۔ سیارہ زہرہ جو کہ محبت کا سیارہ ہے، سہولیات کا سیارہ ہے، عیش و عشرت کا سیارہ ہے، دنیاوی سہولیات کا سیارہ ہے۔ اس ٹرانزیکشن کا سب سے زیادہ فائدہ وہ لوگ حاصل کریں گے جن کے ذائقے میں کاروبار، قسمت، شخصیت کا حاکم سیارہ ہو، جیسے کہ برج میزان کی شخصیت کا حاکم سیارہ ہے۔ ان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوگا۔ 6 برج جن میں یہ بہت زیادہ فائدے دے گا، ان میں برج ثور یعنی ٹیورس، برج میزان یعنی لبرا، برج جدی یعنی کیپریکارن، اور برج سملہ یعنی ورگو، اور برج جدی یعنی ایکویریس۔ ان 6 بروج سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات ان 25 دنوں میں ماضی میں ڈوبی ہوئی رقم، جیسے کہ آپ نے کسی بھی کاروبار میں یا کسی کو ادھار دی ہو، وہ پھنس گئی، نہیں مل رہی، وہ بآسانی آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ان پر قرض ہے تو وہ بھی بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو بہترین منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیں اب جانتے ہیں اس ٹرانزیکشن کی تمام بروج کو کیا فوائد ہوں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ سامعین کرام، اگر آپ اپنے ہاروسکوپ کی معلومات انگلش میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے انگلش میں ایسٹرو لائف۔ آپ اس پر اپنے ہاروسکوپ کی 100% علم نجوم کے مطابق معلومات دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا ذاتی سائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو FB ID، انسٹاگرام، واٹس اپ نمبر اسکرین پر شو ہو رہا ہے، آپ اس پر اپنی ڈیٹ آف برتھ، ریئل نیم اور پلیس آف برتھ ہمیں لکھ کر بھیجیں۔ تو جناب، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برج حمل یعنی ایریس کی، جس کے ذائچے کے 7ویں گھر میں یہ ٹرانزیکشن ہوگی۔ اس ٹرانزیکشن سے برج حمل والوں کی شادی کے آثار پیدا ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہوں۔ برج حمل والوں کے ازدواجی اختلافات کا خاتمہ ہوگا۔ ماضی میں جیسے میاں بیوی میں اختلافات ہیں، بات طلاق تک پہنچی ہوئی ہے، وہ معاملات بھی اس ٹرانزیکشن کے دوران حل ہو سکتے ہیں۔ دوست احباب آپ کا ساتھ دیں گے،
شراکتی کاروبار میں ترقی ہوگی، محبت کے معاملات اور تعلیمی معاملات میں آپ بآسانی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا برج ہے برج ثور یعنی چورس۔ برج ثور کے ذائچے کے چھٹے گھر میں لگنے سے ملازمت کے معاملات حل ہوں گے، روپے پیسے کی آمد ہوگی، کاروبار اور ملازمت میں ترقی ہوگی، جو بے روزگار افراد ہیں ان کے روزگار ملنے کے قوی امکانات موجود ہیں، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا ملے گی، سرمایہ کاری کرنے سے فوائد حاصل ہوں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہے برج جوزا یعنی جیمنائی۔ اس کے ذائچے کے 5ویں گھر میں لگنے سے ایسے خواتین و حضرات جو اولاد کی خوشیوں سے محروم ہیں وہ صاحب اولاد ہوں گے اور اولاد کی خوشیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، شادی، منگنی، ملازمت، صحت کے معاملات حل ہوں گے، محبت کے معاملات میں کامیابیاں حاصل ہوں گی، من پسند رشتوں کا حصول ممکن ہوگا۔ چوتھے نمبر پر جو برج ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کینسر۔ برج سرطان کے ذائچے کے خانہ نمبر 4 میں یہ ٹرانزیکشن ہونے سے برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی دیرینہ خواہشات پوری ہوں گی، گھر، گاڑی یا جائیداد سے جو بھی متعلق خواہشات ہیں، اس کے علاوہ زندگی کے سکون کے لیے جو بھی ان کی خواہشات ہیں انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی، خاندانی معاملات حل ہوں گے، خاندان میں عزت و وقار میں اضافہ ہوگا۔ 5ویں نمبر پہ برج ہے برج اسد یعنی لیو۔ برج اسد کے ذائچے کے خانہ نمبر 3 پر لگنے سے اس برج سے تعلق رکھنے والوں کے مخالفین زیر ہوں گے، طلباء و طالبات تعلیم میں کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، خاندانی افراد کا تعاون حاصل ہوگا، معاملات زندگی بہتر ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں برج سنبلا یعنی ورگو کی۔ اس برج کے ذائچے کے خانے نمبر 2 میں سیارہ زہرہ کی ٹرانزیکشن کی وجہ سے دولت کے حصول میں آسانی ہوگی، قسمت کی دیوی آپ پر مہربان ہوگی، سرمایہ کاری سے اچھے منافع حاصل کرنے کے قوی امکانات موجود ہیں، روپے پیسے کی آمد ہوگی، ایسے معاملات جو ماضی میں زیر التوا کا شکار تھے اب وہ حل ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں برج میزان یعنی لبرا کی، جس کے ذائچے کے پہلے گھر میں ٹرانزیکشن کی وجہ سے ان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوگا، نفرت کا خاتمہ ہوگا، سحر انگیز شخصیت سے لوگ متاثر ہوں گے۔ یہ 25 دن ان کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں برج عقرب یعنی اسکارپیو کی، برج عقرب کے ذائچے کے 12ویں گھر میں سیارہ زہرہ کی ٹرانزیکشن ہونے سے ان کے اخراجات میں کمی ہوگی، دشمن زیر ہوں گے، ماضی کے جو کیس وغیرہ تھے یعنی ان کے اوپر کوئی کیس وغیرہ عدالتوں میں یا کہیں بھی زیر التوا تھے وہ بند ہو جائیں گے، معاملات حل ہوں گے، بیرون ملک سفر کے معاملات حل ہوں گے، سحر جادو کے اثرات ختم ہوں گے، خفیہ دشمن ذلیل اور خوار ہوں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس یعنی سیگیٹیریس کی۔ برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے یہ ٹرانزیکشن بہت ہی زبردست قسم کی ہے۔ اس سے برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی خواہشات پوری ہوں گی، کیونکہ پچھلے کئی ماہ سے برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات معاشی مسائل کا بھی شکار تھے۔ اب ان کی خواہشات چاہے کیسی بھی ہیں، جائیداد کے حصول کی ہیں یا پھر نئے کاروبار کی شروعات کی ہیں یا کسی بھی قسم کی ہیں، انشاءاللہ یہ وقت ان کے لیے بہت ہی زبردست ثابت ہوگا۔ گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا، اولاد سے خوشیاں ملنے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھائی بہنوں اور عزیز و اقارب کا مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں برج جدی
یعنی کیپریکارن کی۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات جو عرصہ دراز سے مسلسل پریشانیاں دیکھتے آئے ہیں، اب یہ وہ وقت ہے کہ جو ان کی پریشانیوں کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی خواہشات کے ساتھ ساتھ ان کے جو دیرینہ مسائل تھے وہ بھی حل ہوں گے۔ من پسند رشتوں کا حصول، بیرون ملک سفر، تعلیم کے میدان میں کامیابیاں ان کا مقدر ہوں گی۔ اب ہم بات کریں گے برج دلو یعنی ایکیورس کی۔ برج دلو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے اس ٹرانزیکشن سے بہت ہی زبردست قسم کے فوائد حاصل ہوں گے، چاہے وہ صحت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کاروبار سے تعلق رکھتے ہوں، ملازمت سے تعلق رکھتے ہوں، ہر زندگی کے تمام شعبات میں ان کو ترقی نصیب ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو برج دلو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے یہ ایک گولڈن وقت ہوگا، جو بھی ان کے دیرینہ مسائل تھے وہ اس ٹرانزیکشن کی وجہ سے حل ہوں گے۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں برج حوت یعنی پائسس کی۔ برج حوت سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات جو پچھلے 2-3 سالوں سے کافی پریشان ہیں، یہ ٹرانزیکشن ان کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہو سکتی ہے۔ اس ٹرانزیکشن سے ان کے صحت کے مسائل، کاروبار کے مسائل اور پریشانیاں کافی حد تک حل ہونے میں مددگار ثابت ہوگی۔ یہ ٹرانزیکشن اگر دیکھا جائے تو یہ ٹرانزیکشن ان کے لیے ایک بہترین قدرت کا تحفہ ثابت ہوگی۔ تو جناب یہ تھی سیارہ زہرہ یعنی وینس کی ٹرانزیکشن جو اپنے ہی برج یعنی میزان لبرا میں ہوئی ہے 18 ستمبر 2024 کو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔